السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عقیدے کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ کچھ لوگ اس سوال کو سرے سے غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ یہ سوال سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک باندی سے، لونڈی سے آپ نے پوچھا تھا۔ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر سینکڑوں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بے شمار دلائل ہیں۔ میں محدود وقت کے اندر کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم آیت الکرسی، تقریباً آپ حضرات کو یاد ہوگی، اس آیت کے اندر آخری الفاظ ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ العلی کے معنی ہے سب سے بلند، وہ اپنی شان کے لحاظ سے بھی سب سے بلند ہے اور ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بلند کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی جو لونڈی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کا امتحان لیا۔ امتحان لینے کے لیے آپ نے اس سے صرف 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا اللہ فی السماء، اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس لونڈی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسے ٹوکا؟ اگر یہ جواب غلط ہوتا تو آپ اسے ضرور ٹوکتے، بلکہ آپ خاموش ہو گئے، اور آپ کی خاموشی، آپ جانتے ہیں اسے اصطلاح کے اندر تقریری سنت کہتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی غلط فعل کرے یا بات کہے اور آپ خاموش رہ جائیں۔ تو یہ چیز ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر خاموش رہ کر اس لونڈی کی بات کی تائید کر دی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر جو آپ نے سوال کیا لونڈی سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس سے ثبوت ملتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھرا اور واضح عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مبہم عقیدہ ہو، جس طرح اس دور کے اندر بعض گمراہ لوگ، مرزا محمد علی اور دیگر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان بحثوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ سوال کیوں کیا؟ اسلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں مبہم عقیدہ رکھنے کا حامی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل واضح اور کھرا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ اس کی فعلی صفت ہے، اور اس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر مخلوقات سے بلند ہے، اوپر ہے اور اونچا ہے۔
اس کے بعد آپ دیکھیں عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے سماؤن، جس کے ہم عام طور پر معنی کرتے ہیں آسمان، اس کے بنیادی معنی ہے بلندی۔ سماؤن کا روٹ ورڈ یا مادہ جو ہے 3 حروف ہیں، سین، میم اور واو، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ابن فارس کی مقایس اللغہ، اس کے بنیادی معنی ہے بلندی۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ آسمان کو سماؤن اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان زمین کے اوپر ہے، زمین سے بلند ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ حدیث جب مرزا جہلمی نے خود پیش کی تو اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اس آدمی نے ایک جاہلانہ قسم کا اعتراض اس حدیث پر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ لونڈی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اب مرزا جو الفاظ اس کے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی جب اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو ٹھیک آدمی جب آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کے ایگزٹ پاؤں کے نیچے امریکہ ہوتا ہے، اور اگر امریکہ کے اندر وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے تو اس کا اشارہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! میں حیران ہوں کہ یہ آدمی کس قدر جاہل ہے اور کس قدر اس نے جاہلانہ باتیں کر کے ایک صحیح حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، تو چلیں یہ انگلی سے آسمانوں کی طرف، تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے۔ امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا، کیونکہ زمین تو گول ہے، ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا کھڑے ہو کے تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا۔ میں اس جہلمی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین اگر گول ہے تو کیا اس وجہ سے جو اطراف ہیں ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے؟ کیا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا یہ الفاظ بے معنی ہو گئے ہیں؟ اللہ کے بندو، قرآن کریم یا حدیث مبارکہ یہ جغرافی کی کتابیں نہیں ہیں جس کے اندر ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہو، بلکہ قرآن اور احادیث یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتابیں ہیں۔ ان کی جو زبان ہے وہ عام فہم ہے، وہ زبان ہے جو لوگ روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ انکار کر دیں کہ بھئی اوپر کوئی چیز نہیں، اوپر نام کی کوئی چیز نہیں، تو اللہ کے بندے آپ خود اپنی عملی زندگی کے اندر کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز اوپر ہے۔ اگر زمین گول ہے تو پھر یہ الفاظ بھی استعمال نہ کریں۔ کس قدر جاہلانہ بات ہے! کیا آسمان اوپر نہیں؟ کیا چاند ستارے اور سورج اوپر نہیں؟ یقیناً۔ تو اس خاتون نے جب یہ کہا کہ اللہ فی السماء، اللہ آسمان کے اوپر ہے یا اللہ بلندی میں ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، معاویہ اس خاتون کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ عورت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ اب اس کے سلسلے میں صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر جو حسن سند کے ساتھ منقول ہے طبرانی کبیر کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، آپ نے فرمایا کہ دنیاوی آسمان اور اس سے اوپر والا آسمان، اس کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ پھر ساتواں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ پھر کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اور آگے اس اثر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر واضح الفاظ ہیں! کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، ذات کے لحاظ سے سب سے بلند ہے؟ کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟
اور सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का ये असर हुक्मन मरफू है, क्योंकि सहाबी इस किस्म की बात अपनी ज़ाती राय से नहीं कर सकता। उसके बाद देखें, यह अकीदा ताबईन और अतबाए ताबईन के अंदर भी जारी रहा। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह 181 हिजरी के अंदर फौत हुए। उनका मशहूर यानी कि जो कौल है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं खल्क़ व अफ़ालिल इबाद के अंदर, और दीगर यानी कि उलमा भी इस कौल को नकल करते हैं। वो कहते हैं ला नकूल कमा कालतिल जहमियतो इन्नहु फिल अर्ज़ हा होना, हम इस तरह नहीं कहते जिस तरह जहमिया कहते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ ज़मीन पर है, बल अलल अर्श इस्तवा, बल्कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। वकील लहू, उनसे कहा गया कैफ नारिफ रब्बना, हम अपने रब को किस तरह पहचाने। कौल फ़ौक़ समावात ही अला अर्श ही, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है और अपने अर्श के ऊपर है। ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो तबो ताबई हैं उनका कौल है सही सनद के साथ। मालूम हुआ कि अकीदा सलफ़ के अंदर जारी रहा। उसके बाद आप देखें इमाम अबू उमर तलमनकी 429 हिजरी के अंदर फौत हुए। वो कहते हैं कि इस चीज़ पर इजमाए सलफ़ है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है और अल्लाह ताला जो है वो यानी कि सबसे बुलंद है। इस पर इजमाए सलफ़ है। अब यहाँ मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा और जो भी उसके हम अकीदा अफराद हैं उनको चैलेंज करता हूँ, मुझे एक सहाबी, एक ताबई, एक तबा ताबई दिखा दें जिसने कहा हो कि अल्लाह ताला ज़ात के लिहाज से हर जगह पर मौजूद है। वलन तफलू, तुम हरगिज़ ये हवाला पेश नहीं कर सकते, एक भी हवाला पेश नहीं कर सकते, बल्कि इजमाए सलफ़ है, इजमाए सहाबा है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला ऊपर है, ज़ात के लिहाज से हर जगह पर मौजूद नहीं। ये किसी भी सलफ़ के फ़र्द से अकीदा मनकूल नहीं, और इजमा भी एक हुज्जत है। जब सलफ़ के अफराद किसी चीज़ पर यानी कि मुत्तफ़िक हो जाएं तो ये चीज़ भी एक हुज्जत है दीन के अंदर। और अजीब बात है कि ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा इजमाए सलफ़ का, सलफ़ के फ़हम का मुनकर है। इसने इस क्लिप के अंदर एक जगह पर तंज़ किया है कि ये लोग सलफ़ का राग अलापते रहते हैं और सलफ़ के फ़हम को इसने रद्द किया है। अजीब बात है कि सहाबा किराम, ताबईन किराम, तबा ताबईन किराम का फ़हम तो इसके नज़दीक हुज्जत नहीं, लेकिन ख़ुद अपना फ़हम इसके लिए हुज्जत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग जो अल्लाह के नबी की सोहबत में रहे, आपसे कुरान सीखा, आपसे अहादीस ली, उनका फ़हम तो हुज्जत नहीं, लेकिन ये गुमराह अफराद, इनका फ़हम अपने लिए हुज्जत है। अल्लाह अकबर। देखें ये लोग किस कदर ठोकर खा रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इंसान की फितरत भी ये कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। देखें जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमेशा हमारे हाथ ऊपर जाते हैं। जिन लोगों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है, कभी उन्होंने दुआ के लिए हाथ नीचे किए, दाएं किए, बाएं किए, बल्कि उनके हाथ भी ऊपर जाते हैं। इसमें दलील है कि इंसान की फितरत भी कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। उसके बाद आप देखें कि अल्लाह की दीगर जो मखलूक है उसकी फितरत भी यही कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। मशहूर जो हदीस इमाम दारकुतनी लाए हैं, सुनन दारकुतनी के अंदर, इमाम हाकिम मुस्तदरक के अंदर लाए हैं, और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सनद को हसन करार दिया है। उसके अंदर वो मशहूर वाक़या मौजूद है कि चूंटी ने अल्लाह से दुआ की, चूंटी ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की, और हदीस के अल्फाज हैं राफ़ियतन क़वाइमा इलस समा, उस चूंटी की टांगें ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठी हुई थी, ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। ये दलील है कि छोटी सी चूंटी, उसकी फितरत भी कहती है कि मेरा परवरदिगार, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला वो ऊपर है। जो ज़मीन के अंदर दफन हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं,
یہ حاجت روا نہیں بلکہ چھوٹی سی چونٹی، اس کی فطرت بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ غیر مسلم جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ اوپر والا. کبھی کسی غیر مسلم نے کہا کہ نیچے والا. یہ ان کی فطرت بات کر رہی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کے اندر آیات ہیں، احادیث ہیں، اللہ کے بارے میں آتا ہے من فی السماء امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان کے اوپر ہے؟ کیا کہیں کسی حدیث کے اندر، قرآنی آیت کے اندر یہ الفاظ آئے کہ من فی الارض، جو زمین پر ہے؟ کہیں الفاظ آئے؟ تو معلوم ہوا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، سلف کے اجماع سے، انسانی فطرت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے سب سے بلند ہے، وہ العلی ہے. اور یہ عقیدہ ایک بالکل واضح عقیدہ ہے. جس آدمی کا عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ قرآن و حدیث سے بھی ہٹا ہوا ہے اور اپنی فطرت کا بھی انکاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ پر زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ پر موت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.